बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मदीहा अल्मास आपके साथ है। नाज़रीन ग्रामी, आज बात करेंगे केपी के असम्बली अरकान को फ़ोन कॉल्स की जा रही हैं, उनको डराया धमकाया जा रहा है, उनसे भत्ता मांगा जा रहा है। इसकी कुछ तफसीलात आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखूंगी। और क्या अब केपी के असम्बली के जितने भी सेशंस हुआ करेंगे वो डयाला जेल के बाहर होंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या स्ट्रेटजी सामने आई है? अब क्या होने जा रहा है? इमरान खान साहब से मुलाकातों पर जो पाबंदी लगाई गई है, इस पाबंदी को उठाए जाने के लिए और इमरान खान की रिहाई के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप कर क्या रही है? नाज़रीन ग्रामी, माह मुक़द्दस रमज़ान मुबारक, और इसमें इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी जो है जेल के अंदर, उनके साथ सहरी और अफ्तारी में उनको क्या दिया जा रहा है और क्या किया जा रहा है। इवन ये भी कहा जा रहा है कि इबादत तक करने का उनको इजाज़त नहीं है, उनको मौका नहीं दिया जा रहा है, और ज़िंदगी जो है इमरान खान पर आए रोज़ मज़ीद तंग की जा रही है। इसकी कुछ तफसीलात हैं। काशिफ अब्बासी साहब ऑफ एयर कर दिए गए थे, और उनके ऑफ एयर होने के बाद अब ARY न्यूज़ ने, जिस चैनल पर वो ऑन एयर थे, काम कर रहे थे, उस चैनल ने अपनी पॉलिसी तब्दील कर ली है और उस चैनल ने बाकायदा तौर पर माफ़ी मांगी है। इस माफ़ी नामे की कुछ तफसीलात हैं जो आज के इस व्लॉग में इस तमाम तरह मूड पर बात करेंगे। आप मेरे साथ ही रहे। नाज़रीन ग्रामी, जुनैद अकबर साहब का अभी हालिया जो इंटरव्यू है, इस इंटरव्यू में उन्होंने बड़े इंकशाफ किया। उन्होंने कहा है कि जो KP के असम्बली के अरकान हैं, उनको बाकायदा तौर पर अब कॉल्स की जा रही हैं और कॉल्स करके उनको धमकाया जा रहा है। कॉल्स की जा रही हैं, उनसे भत्ता वसूल किया जा रहा है, भत्ता मांगा जा रहा है उनसे। और साथ ही साथ वो कहते हैं कि अमन व अमान की सूरत हाल भी कुछ बेहतर नहीं है, बहुत ख़राब है। क्रॉस दी बॉर्डर जो सूरत हाल है वो ये ना समझा जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान को नुकसान पहुंचा रही है, बल्कि पाकिस्तान के ऊपर इसके बहुत मनफी असरात जो हैं वो मुरतब हो रहे हैं। साथ ही साथ जब उनसे पूछा गया KP के पुलिस के हवाले से कि क्या KP के पुलिस जो है, इस इंटरव्यू में जो इंटरव्यू करने वाला सहाफ़ी था, उसने कहा कि क्या KP के पुलिस जो है वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बात नहीं सुनती है, बात नहीं मानती है? तो उस पर उन्होंने कहा कि जो पहले वाला IG था और जो तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों में मुलव्विस है, ख़ास तौर पे सवाबी के जलसे का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सवाबी का जो भी हालिया जलसा हुआ है, इस जलसे में ख़ास तौर पे कहा गया था, वार्न किया गया था, ये हिदायत जारी की गई थी KP के पुलिस को। ऊपर से ये हिदायत आई थी कि कोई भी किसी भी किस्म का कोई प्रोटोकॉल, किसी भी किस्म की कोई सिक्योरिटी, किसी भी किस्म की कोई मुआवनत, कोई भी तामुन अगर किया जाता है पुलिस की जानिब से, तो फिर सख्त कार्रवाई की जाएगी इन पुलिस एहलकारों के हवाले से। तो जिन्होंने मुआवनत नहीं की है, बल्कि जिन्होंने कार्रवाइयाँ की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, इन जलसों को लेकर के जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको नवाजा जाता है। और अगर जो पुलिस एहलकार है वो कार्रवाई नहीं करता है तो फिर उसको सफ़र करना पड़ता है। बहरहाल उन्होंने IG पहले जो IG थे खैबर पख्तूनख्वा के, उनका ख़ास तौर पे हवाला दिया जुनैद अकबर साहब ने अपने इसी इंटरव्यू में। और साथ ही साथ उन्होंने कहा, उन पुलिस अफसरान का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जो तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों में मुलव्विस है, वो आज अपने जो ओहदे हैं उनको भरपूर तरीक़े से इंजॉय कर रहा है। नाज़रीन ग्रामी, ये तो थी तमाम तर सूरत हाल जो उन्होंने इस इंटरव्यू में बातें की हैं। बातें तो उन्होंने बहुत सारी की हैं इस इंटरव्यू में, लेकिन कुछ उन्होंने एक एंकर पर्सन का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि एक सीनियर एंकर पर्सन है और उनको कहा गया कि आप बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ प्रोग्राम करें, और अगर आप बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ प्रोग्राम करते हैं तो फिर हम आपको ठीक है, लेकिन अगर बुशरा बीबी के इनकार किया, एंकर पर्सन की जानिब से कहा गया कि नहीं, मैं बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म की कोई ऐसी बात नेगेटिव या फिर नेगेटिव जो है वो कंटेंट के हवाले से मैं कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं करूँगा, तो उस एंकर पर्सन के बेडरूम में कैमरे लगा दिए गए। और ये जो बेडरूम्स में कैमरे लगाने का ट्रेंड है, कि घरों में कैमरे लगाने का जो ट्रेंड है या तरीक़ा वारदात है, ये पहली दफ़ा ऐसा नहीं हो रहा है। जजेस के घरों में, उनके बेडरूम्स में कैमरे लगाए जाते रहे हैं। सबसे बड़ी मिसाल जो है वो आज़म सवाती साहब हमारे सामने। आज़म सवाती साहब, आपको याद होगा, किसी ज़माने में दुहाइयाँ देते थे, रोते थे, वो बताते थे कि उनके साथ क्या हुआ, जिस तरह से उनकी पर्सनल लाइफ को जिस तरह से डैमेज किया गया था, नुकसान पहुंचाया गया था। किसी के भी घर में, किसी के बेडरूम में कैमरे लगा देना, इससे ज़्यादा संगीन या फिर गिरी हुई हरकत जो है वो और क्या हो सकती है। बहरहाल उस एंकर पर्सन का उन्होंने नाम तो नहीं बताया, लेकिन हवाला अपने इस इंटरव्यू में उन्होंने ज़रूर दिया है। आज के इस व्लॉग में ये भी आपको बताते चलूँ कि मीना खान जो है वो इमरान खान का एक सच्चा सिपाही है। और मीना खान ने कहा है जी, अब मामला जो है वो एक दफ़ा फिर से अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं
وہ ان پر یہ مدعا مینا خان نے یہ تجویز دے کر کے ایک اپنے جذبے کا، انہوں نے عقیدت کا، جذبات کا اظہار کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ کے پی کے اسمبلی کا جو اجلاس ہے وہ ایسا کرتے ہیں کہ جب تک عمران خان کی رہائی ممکن نہیں ہوتی ہے، یہ کے پی کے اسمبلی کا جو اجلاس ہے، جتنے بھی سیشن ہے وہ اڈیالہ جیل کے باہر ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب تک عمران خان صاحب کو رہا نہیں کیا جاتا. مینا خان کی یہ جو تجویز ہے، اس تجویز کے بعد اب علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں ان پہلے بھی بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں، اور اب یہ جو سب سے بڑا اب جو مدعا ہے، اب وہ اگر ایسا کرتے ہیں، اب تو ایسا کرنا ممکن نہیں ہے، اور اگر ایسا کرتے بھی ہیں، ظاہر ہے وہ صوبے کے اندر ان کی اپنی حکومت ہے، وہ اسمبلی جو ہے اس اسمبلی پر عمران خان، چونکہ عمران خان کے ووٹوں سے، عمران خان کے نام سے وہ اسمبلی بنی ہے، جیتے ہیں وہاں پر، ان کی اپنی حکومت ہے، انہوں نے حکومت قائم کی ہے، تو پھر اسمبلی پر پورا حق ہے عمران خان کا. اور اگر ایسا ہوتا بھی ہے، اول تو ہو نہیں سکتا اس موجودہ سسٹم اور سیٹ اپ کو دیکھتے ہوئے. اگر ایسا ہوتا بھی ہے تو پھر بھی پھنستے ہیں علی امین گنڈاپور صاحب، اور اگر ایسا نہیں کرتے تو بھی پھنستے ہیں، کیونکہ الزام تو بہرحال لگایا جاتا ہے. اور مینا خان نے یہ بھی کہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو جب تک ان کا فری ٹرائل کے ان کو حق نہیں دیا جاتا، ہمیں ان سے ملاقات کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے باقاعدہ طور پر، جیسے کہ پابندی لگائی گئی ہے عمران خان سے ملاقاتوں پر. بلکہ حالات تو یہاں تک پہنچ چکے ہیں، اب رمضان مبارک کا مہینہ ہے، اور اس مقدس مہینے میں بیرسٹر صاحب کہتے ہیں کہ جیل کے اندر عمران خان پر گھیرا جو ہے اس قدر تنگ کر دیا گیا ہے کہ ان کو سحری اور افطاری میں پراپر انتظام نہیں ہے، کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں دیا جا رہا، اور بہت زیادہ پریشان ہے. ایون وہ اگر بشرا بی بی، ان کی اہلیہ جو ہے، وہ عبادت بھی کرنا چاہتی، ظاہر باپردہ خاتون ہے، کچھ زیادہ جو ہیں وہ دین کے قریب ہیں، وہ جب عبادت کرنا چاہتی ہیں تو بھی جو ہے ان کو پریشان کیا جاتا ہے، ان کو اس طرح سے عبادت نہیں، کیونکہ رمضان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ہم روٹین سے ہٹ کے کچھ زیادہ عبادات کرتے ہیں. یہ ایک مہینہ پورے سال میں ہمارے پاس ایسا مہینہ ہوتا ہے. تو وہ تو جیل میں قید ہیں، وہ تو سیاسی قیدی ہیں، اور ان کو عبادت تک جو ہے پراپر کرنے کا ان کے لیے ان کو اجازت نہیں دی جاتی. اس قدر ٹارچر کیا جا رہا ہے. یہ وزیر اطلاعات کی جانب سے کہا گیا ہے، بیرسٹر صاحب کی جانب سے کہا گیا ہے، ان کی جانب سے یہ کہا جانا، اور پھر اس کی تردید کی ہے. جی عظمیٰ بخاری صاحبہ کہتی ہیں کہ نہیں، ان کو پراپر ہفتے میں ان کو 3 دن گوشت دیا جاتا ہے، جو مینیو انہوں نے بتایا عمران خان کا، اور سب وہ کہتی ہیں کہ ان کو پراپر جو ہے وہ ڈائٹ دی جاتی ہے، ان کو چقندر کا جوس تک ان کی ڈائٹ میں دیا جاتا ہے. خیر اور بھی بہت کچھ کہا جاتا ہے اس حکومت کی طرف سے، دعوے کیے جاتے ہیں، لیکن جیل کے اندر اب حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں. بات میں کر رہی تھی مینا خان کے حوالے سے، تو مینا خان نے یہ کہا ہے کہ جب تک ملاقاتیں، اگر ہمیں جب تک اجازت نہیں دی جاتی، پابندی نہیں اٹھائی جاتی، تب تک ہم باہر وہاں پر دھرنا دے کے بیٹھ جاتے ہیں. اب اس طرح کی تجاویز بھی دی جا رہی ہیں، اور مینا خان جو ہے عمران خان کا ایک سچا سپاہی ہے. اب علی امین گنڈاپور صاحب جو ہے وہ پھنسے ہوئے ہیں. اب وہ اگر ایسا کرتے ہیں تو بھی پھنستے ہیں، اگر ایسا نہیں کرتے تو بھی پھنستے ہیں، کیونکہ معاملہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اگر خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے ہمیشہ اپنے ویلاگس میں نے آپ کو بتایا ہے، رہائی کو لے کر کے اگر پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کی ہم بات کریں تو ان کا جو کردار ہے، جب سے عمران خان صاحب قید ہیں، ان کی اس قید کے بعد 3 بار اس تمام تر عرصے میں، اور یہ کوئی عرصہ آج کل کا نہیں ہے، بلکہ اب تو سالوں پر جو ہے 1 سال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے، ان کی قید سے لے کر اب تک اگر اوور آل ہم بات کریں تو 3 دفعہ پاکستان تحریک انصاف کی اس لیڈرشپ نے وفاقی دارالحکومت کی طرف مارچ کیا ہے. اور یہ جو 3 بار مارچ کیا ہے یہ بری طرح سے ناکام ہوا ہے. یہ جو مارچ تھا اس میں کارکنان کا ناحق قتل عام کیا گیا، چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، کارکنان کو گرفتار کیا گیا، ان کے گھر والوں کو تنگ کیا گیا، اغوا کیا گیا، ان کو مارا گیا، تشدد کیا گیا. ابھی تک کارکنان جو ہیں وہ جیلوں میں قید ہیں، لیکن کوئی خاطر خواہ نتائج جو ہیں، کیونکہ اس لیڈرشپ پہ سوال اٹھتا ہے، اس لیڈرشپ پہ پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے عمران خان کی رہائی کے لیے کیا کردار ادا کیا. بہرحال 3 بار جو مارچ تھا وہ مارچ ناکام رہا ہے، لیکن اس کا الٹیمیٹلی فائدہ جو ہے عمران خان کے جیل میں ہونے کے باوجود، لیڈر جیل کے اندر ہے، بانی جیل کے اندر ہے، اس کے باوجود کارکنان کی محبت ہے، ان کی عقیدت ہے کہ وہ عمران خان کی کال جب بھی آتی ہے تو وہ نکلتے ہیں. اور یہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان اور کارکنان کی وجہ سے آج بھی چل رہی ہے. یہ آپ کو بارہا اپنے ہر ویلاگ میں اس وجہ سے باور کرواتی ہوں، حقیقت ہے، یہ بہت بڑی حقیقت ہے جس کو آپ کو تسلیم کرنا ہوگا اور ماننا ہوگا. اور آپ ہی جانتے ہیں، بخوبی واقف ہیں کہ عمران خان، پاکستان تحریک انصاف کا جو وجود ہے وہ عمران خان کی وجہ سے ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی جو کارکنان ہیں، ان کی جو محبت ہے عمران خان کے ساتھ، اس کی وجہ سے ہے. اگر لیڈرشپ کی بات کی جائے تو انہوں نے کوئی خاص جو کردار ہے وہ ادا نہیں کیا. یہ بھی جو 3 دفعہ میں کہہ رہی ہوں وفاقی دارالحکومت کی جانب جو مارچ تھا، جو احتجاج تھا، وہ بھی عمران خان کی کال تھی. اپنے طور پہ انہوں نے ابھی تک کچھ بھی نہیں کیا. اور یہ آن گراؤنڈ اگر ہم بات کریں تو یہ ریالٹی ہے، یہ فیکٹ ہے. اس سے کوئی پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ میں کوئی بھی اسے مکر نہیں سکتا ہے. جنید اکبر کو یہ ٹاسک اب دے دیا گیا ہے تو ان کی جانب سے اپنے
طور پہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ ان کو ہم فراموش نہیں کر سکتے ہیں. ایک اگریسو سیاست کا میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک آغاز ہوگا اور وہ آغاز جو ہے وہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں. لیکن ایک لوتا جنید اکبر یا پھر عالیہ حمزہ کی اگر ہم بات کریں تو پوری کی پوری لیڈرشپ کا کردار جو ہے وہ صفر ہے. ناظرین گرامی، اب یہ تھی تمام تر صورتحال. یہ جو تجویز ہے، اس تجویز کے بعد اور جاتے جاتے خبر یہ بھی ہے کاشف عباسی صاحب کے حوالے سے، جن کو کہ آف ایئر کر دیا گیا تھا اور اچانک ان کو آف ایئر کیا گیا تھا. بیسیکلی اب باقاعدہ طور پر جو چینل ہے، جس چینل پہ انہوں نے جو پروگرام کیا تھا 21 جنوری کا ان کا جو پروگرام تھا، اس پروگرام کے انٹرو کی وجہ سے ان کو آف ایئر کیا گیا. اس میں جو انہوں نے انٹرو دیا تھا، اس انٹرو میں جو بھی انہوں نے عدالت کے حوالے سے، الیکشن کمیشن آف پاکستان، جتنی بھی بڑی عمارتیں، اہم عمارتیں ہیں، ان کے باہر تختیاں لگانے کے حوالے سے، اور جس طرح سے انہوں نے سسٹم کی ناکامی پر، تمام تر اداروں پر جو سوال اس پورے سسٹم پر اٹھایا تھا، اس سسٹم اپنے انٹرو کے ذریعے اسی انٹرو کے بعد ان کا پروگرام ان کو آف ایئر کر دیا گیا. کاشف عباسی صاحب کو تو ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں، محمد مالک صاحب جو ہیں انہوں نے بھی اپنے 2 جو پروگرام ہیں ان کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے گزشتہ 2 پروگرامز کا انہوں نے کہا کہ اگر ان میرے پروگرامز کی وجہ سے کسی کی دل آزاری ہوئی تو میں معافی مانگتا ہوں، اور وہ بھی ARY نیوز پہ ہی پروگرام کر رہے ہیں. اور اس کے بعد کاشف عباسی جو ہیں وہ ان کے آف ایئر ہونے کے بعد باقاعدہ جو اشفاق ستی ہے، چونکہ ان کی غیر موجودگی، اب تو وہ کاشف عباسی مجھے نہیں لگتا کہ دوبارہ آئیں گے اس پروگرام میں، ان کو کرنے دیا جائے گا یا پھر کسی اور TV چینل پہ. اب کیا صورتحال ہوتی ہے، کوئی ان کو چانس دیتا ہے یا نہیں دیتا. آف ایئر تو کر دیا گیا ہے. لیکن یہ اشفاق ستی نے جی پروگرام کا جب کلوزنگ کر رہا تھا تو اس نے کہا کہ کاشف عباسی صاحب، یہ ہمارا 21 جنوری 2025 کا جو پروگرام تھا، اس میں اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو ہم اس سے معافی مانگتے ہیں. یعنی کہ ARY نیوز نے باقاعدہ طور پر معافی مانگی ہے. اور یہ اب چینلز، اینکرز کو آف ایئر کرنا اور چینلز کی معافیوں تلافیوں تک اب یہ بات پہنچ چکی ہے. اور یہ پیکا قوانین کا جو احتجاج تھا نا، جو صحافی تنظیمیں صحافتی احتجاج کرنے تھی، صحافی باہر نکلے ہوئے تھے، وہ احتجاج ایک دم ٹھنڈا پڑ گیا ہے، وہ احتجاج ایک دم بیٹھ گیا ہے، ایک دم ٹھوس ہو گیا ہے. اس احتجاج کو ان کو کنٹینیو رکھنا چاہیے. اپنے حق تلفی کے لیے جو ان کی جا رہی ہے نا، اس کے لیے ان کو آواز بلند رکھنی چاہیے، احتجاج کرنا چاہیے. اپنا جو احتجاج ریکارڈ کروائیں گے تو شاید کوئی سنوائی ہو سکے. بہرحال ایک کے بعد ایک اینکر کو آف ایئر کر دینا، اور اب چینل باقاعدہ طور پر معافیاں مانگنے لگ گئے ہیں آن ایئر. یہ صورتحال ہے. تو یہ اشفاق ستی کا جیسے کلپ میں نے بھی دیکھا تو سمجھ آیا، جو 21 جنوری 2025 کے جس پروگرام، اور پھر میں نے جا کے وہ دیکھا اور اس میں جو انٹرو سنا، تو اس انٹرو میں آپ بھی دیکھیے گا، آپ کو بھی بخوبی اندازہ ہوگا کہ ریاست اور اداروں پہ کے حوالے سے جو انہوں نے حقیقت بیان کی تھی، اسی حقیقت بیان کرنے کے پیش نظر ان کو آف ایئر کیا گیا. اور پروگرام تو چل رہا ہے لیکن ان کو ہٹا دیا گیا ہے. ویلاگ سے اجازت دیجیے. آپ کے فیڈ بیک کی ضرورت ہے، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.